کچھ بھی پڑھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، وہ بھی مرثیہ تحت اللفظ۔ میں جسارت کر رہا ہوں ایک مرثیہ تحت اللفظ کے کچھ معلومات پیش کرنے کی۔ جناب فاطمہ صاحب کی حوالے سے شروع کر کے اپنے تمام بزرگوں کی خاص توجہ چاہوں گا، اور ایک خاص روایت ہے، وہ خاص روایت کے ساتھ کو گزار کرنی ہے۔ برائے خوشی دیے جناب فاطمہ زہرا بلند ترین صلوات۔ سب پہرے جو شرافت ہے فاطمہ، مہرے سپہرے عز و شرافت ہے فاطمہ، شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ، مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، نور خدا و آیہ رحمت ہے فاطمہ، رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے، حوا کا افتخار ہے، مریم کا فخر ہے، حوا کا افتخار ہے، مریم کا فخر ہے، اور اللہ نے فاطمہ کی بزرگی زرِ شرف بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے طرف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے طرف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ اچھا خوبصورت بات ایک بار دیکھیں مطالعہ کیجئے کہ ہاں ہے زبان خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، کوثر سے منہ کو دھو لے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے دل اپنے سر کو جھکا دے باحترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ بس ایک بات پڑھ کے میں اس روایت کی طرف رجوع کروں گا جہاں تک آپ کو بتانا ہے۔ دیکھیے گا کہ اکثر زبان سے اپنی یہ فرماتے تھے نبی، ہے فاطمہ کو حق میں بزرگی عطا کی، کہ پیدا اگر جہاں میں نہ ہوتا میرا وسیع، دنیا میں پھر بطول کا ہمسر نہ تھا کوئی، دنیا میں پھر بطول کا ہمسر نہ تھا کوئی، جو سمجھے حور عقل کا اس کی قصور ہے، میں سایہ خدا ہوں وہ خالق کا نور ہے۔ اب صاحب یہاں سے میں مختصر گزارش کرتا ہوں اس بات کی طرف۔ صورتحال کچھ ایسی کہ رسول خدا مسجد نبوی میں باز فرما رہے ہیں، رسول خدا باز فرما رہے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، محمد والے محمد صلوات، اصحاب کا مجمع ہے، رسول خدا باز فرما رہے ہیں، اور دونوں شہزادے ابھی چھوٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین دونوں چھوٹے شہزادے اپنے گھر سے نکلے نانا سے ملنے کے لیے۔ ذرا غور کیجیے گا اس مطلب پہ کہ مصروف واد و پن تھے سلطان مشرقین، مصروف واد و پن تھے سلطان مشرقین، جو گھر سے نکلے کھیلتے زہرا کے روئے ہیں، نانا بغیر دونوں نواسوں کو تھا نہ چین، بڑھ جاتے تھے حسن کبھی آگے کبھی حسین، کہتے تھے دیکھیں کون قلم جلد اٹھاتا ہے، نانا کے پاس کون بھلا پہلے جاتا ہے، نانا کے پاس پہلے بھلا کون جاتا ہے، اور مسجد میں آئے ہنستے ہوئے جب وہ گل بدن خوشبو سے سہنے مسجد جامع بنا چمن، تسلیم کو حسین سے پہلے جھکے حسن، خوش ہو کے مسکرانے لگے سرور زمن، اور بڑھ بڑھ کے خم سلام کو چھوٹے بڑے ہوئے، بیٹھے رہے رسول ملک اٹھ کھڑے ہوئے،
بیٹھے رہے رسول ملک اٹھ کھڑے ہوئے. اب رسول بات فرمارے تو بیٹوں کو تھا علی کا اشارہ کہ بیٹھ جاؤ. بیٹوں کو تھا علی کا اشارہ کہ بیٹھ جاؤ. لازم نہیں کہ بعد میں نانا کو تم ستاؤ. پھیلا کے ہاتھ بولے محمد کے آؤ آؤ. شبیر نے کہا ہمیں پہلے گلے لگاؤ. بھائی حسن جو آپ کی گودی میں آئیں گے ہم تم سے نانا جان ابھی روٹ جائیں گے. ہم تم سے نانا جان ابھی روٹ جائیں گے. بولے حسن کہ واہ ہمیں اور کرے نہ پیار. اقرار کر چکے ہیں شہنشاہ نامدار. بولے بتشفرم کے حسین فلک بدار. دیکھیں تو کون کاندھے پہ ہوتا ہے اب سوار. سب سے سوا جو ہیں سو ہمیں ان کے پیارے ہیں. آگے نہ بڑھیے آپ کے نانا ہمارے ہیں. بھائی سے تب کہا یہ حسن نے بالتفات بے وجہ ہم سے روٹے ہو تو میں لکھو صفات. نانا ہمارے کیا نہیں سلطان کائنات. ہوتی ہے ناگوار تمہیں تو ذرا سی بات. غصہ نہ اتنا چاہیے خوشبو کے واسطے. مسئلے تھے یوں ہی بچہ آہو کے واسطے. کہ سن کے منہ علی کا لگے دیکھنے رسول. ہنس کر کہا یہ دونوں ہیں میرے چمن کے پھول. میں چاہتا ہوں ایک کی خاطر نہ ہو ملول. روئیں گے یہ تو گھر سے نکل آئے گی بطول. روئیں گے یہ تو گھر سے نکل آئے گی بطول. ہوئے نہ رنج میرے کسی نور عین کو. تم لو حسن کو گود میں میں لوں حسین کو. شبیر سے شبر سے پھر اشارہ کیا ہو کہ بے قرار. غصہ نہ کھاؤ پہلے تم ہی کو کریں گے پیار. پھر بولے دیکھ کر سوئے شبیر نامدار. آئے حسین آ تیری باتوں میں میں نثار. چھاتی سے ہم لگائیں گے جان اپنی جان کر. دیکھیں تو پہلے کون لپٹتا ہے آن کر. اور دوڑے کے پاس ان کے برابر وہ خشیر. پاس آئے آفتاب رسالت کے دو کمر. لپٹے حسین ہنس کے ادھر اور حسن ادھر. تھے پاؤں دانوں پہ تو بالائے دو سر. نانا کے ساتھ پیار میں دونوں کا ساتھ تھا. گردن میں ایک ان کا اور ایک ان کا ہاتھ تھا. پھر کے دیکھتے تھے شہنشاہ مشرقین. کہ جانب حسن تو کبھی جانب حسین. بیٹھے جو زانوں پہ وہ زہرا کے نور عین. تھا تن کو لطف قلب کو راحت جگر کو چین. اور جھک جھک کے منہ رسول زمن چومنے لگے. ان کا گلا تو ان کا دہن چومنے لگے. اور شبیر چاہتے تھے کہ چومے میرے بھی لب. پر اس گلے کے بوسوں کا کھلتا نہ تھا سبب. نانا کے پاس نانا کے منہ کے پاس یہ لاتے تھے منہ کو جب. جھک جھک کے چومتے تھے گلا سید عرب. بھائی کو دیکھ کر جو حسن مسکراتے تھے غیرت سے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے. اٹھے حسین زانو احمد سے خشمگین. غصے سے رنگ زرد اور آنکھوں پہ آستی. رخ پر پسینہ جسم بے راشا جلی پہ چین. پوچھا ادھر چلے تو یہ بولے کہیں نہیں گھر میں اکیلے. تیوری چڑھا کے چلے گئے دیکھا نہ پھر کے سر کو جھکا کے چلے گئے. بیت الشرف میں آئے جو شبیر نامدار. کرتے کو منہ پر رکھ کے لگے رونے زار زار. دوڑی یہ کہہ کے فاطمہ زہرا جگر نگار. ہائے ہائے حسین کیا ہوا تو کیوں ہے اشبار. تجھ کو رلا کے غم میں مجھے مبتلا کیا. قربان ہو گئی تجھے کس نے خفا کیا. قربان ہو گئی تجھے کس نے خفا کیا. بولے حسین ہم تو ہیں اس بات پر خفا. نانا نے چومے بھائی کے ہونٹ اور میرا گلا. تم اماں جان منہ کو تو سونگھو میرے ذرا. کچھ منہ ناگوار ہے میرے ذہن میں کیا. بھائی کے لب سے اپنے لبوں کو ملاتے ہیں. اب ہم نہ جائیں گے ہمیں نانا رلاتے ہیں. مورک کے منہ پہ بولی یہ دھرا جگر فگار. بوئے گلاب آتی ہے میرے گلگزار. چوما اگر گلا تو خفا ہونا میں نثار. تو
تم کو زبان چساتے تھے محبوب کردگار. یہ مشک میں مہکنا گلے یاسمن میں ہے, خوشبو اسی دہن کی تمہارے دہن میں ہے. کہنے لگے حسین یہ ماں سے بچش پہ نم, کیا جانو تم حسن سے ہمیں چاہتے ہیں کم. یہ کیا انہی پہ لطف و عنایت ہے دم بدم, معلوم ہو گیا انہیں پیارے نہیں ہیں ہم. رو رو کے آج جان ہم اپنی گوائیں گے, پانی نہ اب پیئیں گے نہ کھانے کو کھائیں گے. یہ بات سن کے ہو گیا زہرا کا رنگ فق, بولی پسر سے رو کہ وہ بنت رسول حق چھتے گئی. کرو نہ کلیجے کو میرے شک, ہے یہ کیا کہا مجھے ہوتا ہے اب تلک. میرا لہو بہے گا جو آنسو بہاؤ گے, اور کاہے کو ماں جیے گی جو کھانا نہ کھاؤ گے. یہ کہہ کے اوڑھ لی سرے پر نور پر ردا, موزے پہن کے گود میں شبیر کو لیا. در تک گئی جو گھر سے وہ دل بند مصطفیٰ, فضا نے بڑھ کے بوذر و سلمہ کو دی صدا. پیش نبی حسین کو گودی ملاتی ہے, ہٹ جاؤ سب کہ فاطمہ مسجد میں آتی ہے. اللہ ریا مدامت زہرا کا بندوبست, ہاتھوں پلک پہ اور شرافت سے جس کی پس, احمد کی گردو پیش سے اٹھے خدا پرست. انسان تو کیا ملک تو نہ تھی قدرت نشست, آئی تو شاد شاد رسول زمن ہوئے. گھر میں خدا کے ایک جگہ پر نتن ہوئے. تازی میں فاطمہ کو اٹھے سید البشر, دیکھا کہ چشم فاطمہ ہے آنسوؤں سے تر. کھمتے حسین دوش پہ ماں کے جھکائے سر, تھا ایک ہلال مہر کے پہلو میں جلوہ گر. ماں کہتی تھی نہ رو مگر چپ نہ ہوتے تھے, آنکھیں تھی بند ہچکیاں لے لے کے روتے تھے. بس چند بدوں کی زحمت گھبرا کے پوچھنے لگے محبوب ذوالجلال, روتا ہے کیوں حسین, یہ کیا ہے تمہارا حال. بولی بطول آج طلب ہے مجھے کمال, رویا ہے یہ حسین کی آنکھیں ہیں دونوں لال. آتے ہیں ہنستے روتے ہوئے گھر کو جاتے ہیں, شفقت بھی آپ ہی کرتے ہیں, آپ ہی بلاتے ہیں. آپ ان کے نام اٹھاتے ہیں یا شاہ بہر پر, پھر کس سے روٹھیں آپ سے روٹھیں نہ یہ اگر. اکثر انہیں چڑھایا ہے حضرت دوست پر, گیسو دیے ہیں نن سے ہاتھوں میں بیشتر. روٹھے ہیں سو یہ قدموں پہ سر دھرنے آئے ہیں, منہ کے نہ چومنے کا گلا کرنے آئے ہیں. یہ کہہ کے پھر حسین سے بولی بچش پتر, لو جا کے اب نبی کے قدم پر جھکاؤ سر. آئے حسین ننے سے ہاتھوں کو جوڑ کر, بے اختیار رونے لگے سید البشر. رہ رہ کے دیکھتے تھے علی کو بطول کو, نزدیک تھا کہ قلب سے غشائے رسول کو. شبیر رو کے کہتے تھے نانا نہ روئیے, روئیں گے اب نہ ہم شہ والا نہ روئیے. ہلنے لگے گا عرش مولا نہ روئیے, پھٹتا ہے اب ہمارا کلیجہ نہ روئیے. 100 بار دن میں ہم تو منہ اشکوں سے دھوتے ہیں, حضرت ہمارے رونے پہ کاہے کو روتے ہیں, حضرت ہمارے رونے پہ کاہے کو روتے ہیں. گھبرا گئے علی ولی شاہ بہروبر کی عرض فاطمہ نے جھکا کے قدم پہ سر, بیٹی نثار ہو گئی یا سید البشر, کیا وجہ ہے جو آپ ہیں اس طرح نوحہ گر. جلدی بتائیے کہ مجھے تاب اب نہیں, رونا خدا کے دوست کا یہ بے سبب نہیں. بولے جگر کو تھام کے محبوب ذوالجلال آمرے بن تجھ سے سنانا, بولے جگر کو تھام کے محبوب ذوالجلال تجھ سے سنا نہ جائے گا. اے فاطمہ یہ حال کس منہ سے میں کہوں کہ طلب ہے مجھے کمال. زہرا شہید ہوئیں گے تیرے یہ دونوں لال, ماتم کی یہ خبر ابھی جبریل لائے ہیں, سارے ملک حسین کے پرسے کو آئے ہیں.